یہ آخری راوی جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کو نقل کرتے ہیں ان کا نام ابن قیس ہے۔ ابن قیس عن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام قال اوحى اللہ الی آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف یہ وحی فرمائی، یا آدم انی اجمع لک الخیر کلہ فی اربع کلمات۔ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ کلمہ ایک ایک لفظ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے اللہ ایک کلمہ ہے، محمد ایک کلمہ ہے، اسی طرح پورا جملہ کے لیے بھی کلمہ بولا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ کلمہ رسالت ہے، علی ولی اللہ یہ کلمہ ولایت ہے۔ یہاں کلمہ سے مراد ایک لفظ نہیں ہے، جملے ہیں، جملے۔ انی اجمع لک الخیر کلہ فی اربع کلمات، میں تمام کے تمام خیر یا دنیا بھر کی جو بھلائیاں ہیں 4 جملوں میں جو ہے نا وہ ان کو بند کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرما رہا ہے، واحدۃ منہن لی، ان میں سے ایک میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ خدا فرماتا ہے ایک میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَوَاحِدَةٌ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، ایک عمل کا تعلق میرے اور تیرے درمیان ہے۔ جو پہلا ہے وہ میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرا میرے اور تیرے درمیان میں ہے، یعنی ایک باہمی تبادلہ ہے۔ وَوَاحِدَةٌ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور 3 کا تعلق جو ہے وہ تیرے درمیان اور تیرے باقی لوگوں کے درمیان میں ہے، معاملہ تیرے اور باقی لوگوں کے درمیان میں ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ واحدۃ لی، ہاں ایک کا میرے ذات کے ساتھ مخصوص ہے، ایک تمہارے ساتھ مخصوص ہے، ایک کا تعلق جو ہے وہ میرے اور تیرے درمیان میں ہے، اور آخری کا تعلق تو اور باقی لوگوں کے درمیان میں ہے۔ یہ 4 ہو گئی۔ اما التی لی، جس کا تعلق مجھ سے ہے، میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کو اس میں آپ شریک قرار نہیں دے سکتے، فَتَعْبُدُنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وہ یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور عبادت میں کسی اور کو میرا شریک نہ بناؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کلمہ توحید ہے اس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، جس اقرار کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کہ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، غیر خدا کی جو عبادت کرے گا وہ مشرک ہے اور وہ ناپاک ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ باب ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ یہ ہم جو مقامات مقدسہ کی جا کے روضہ رسول یا روضہ امیر مومنین کی زیارت کرتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہم کو بھی عباد القبور کہتے ہیں، یہ قبروں کا پوجا کرنے والے، وہ عبادت کی مفہوم کو نہیں سمجھتے کہ مفہوم عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنا رب اور اپنا خالق ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے جھکا جائے، جس طرح اس نے ہمیں جھکنے کا حکم دیا ہے۔ ہم روضہ رسول کی جا کے زیارت کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، نہ رسول کو اپنا رب اور خالق مانتے ہیں، نہ رسول کی قبر کو اپنا رب اور خالق مانتے ہیں۔ وہ احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کا بھی احترام کا جو ہے نا وہ حکم دیا ہے۔ یہ میری ذات کے ساتھ مشروع ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي لَكَ، اور ایک چیز کی جس کا تعلق تجھ سے ہے، کوئی اور تمہارے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ یہ کہ فَأُجَازِيكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، جو عمل تو اس دنیا میں انجام دیتا ہے نا،
میں اس کا اس وقت یا اس دن تجھے صلہ دوں گا اور معاوضہ دوں گا جس دن تجھے اس کی شدید ضرورت ہوگی. ہاں یعنی روز قیامت تیرے اعمال کا میں تجھے صلہ دوں گا، اجر دوں گا، ثواب دوں گا جب تجھے اس اجر کی یا ثواب کی شدید ضرورت ہوگی. وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، جس کا تعلق میرے درمیان اور تیرے درمیان میں ہے، وہ یہ کہ فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ، تیرا کام دعا کرنا ہے اور میرا کام تیری دعا کو قبول کرنا ہے. یہ میرے اور تیرے درمیان. وَأَمَّا الَّتِي فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور جس کا تعلق تمہارے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ. یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. امام حسن اور امام حسین کو جو وصیت فرمائی ہے امیر المومنین نے ضربت لگنے کے بعد اور اپنی شہادت سے پہلے، اس میں اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں ہائی لائٹ کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ تاکید کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ. ہاں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے شیطان کا ایک قول نقل کیا تھا کہ جو ہے نا وہ چند ایک افراد کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے علاوہ باقی سب میری مٹھی میں ہیں. وہ انگوٹھی سے تشبیہ دیتے ہیں، انگوٹھی کی طرح ہے، چاہوں تو اس میں پہنوں چاہوں میں اس میں پہنوں. ان میں سے ایک وہ بندہ تھا جو اپنے لیے پسند کرتا دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. یہ بندہ میرے قابو سے باہر ہے، یہ شیطان کا کہنا ہے. اور اسی ذیل میں یہ 21واں جو ہے نا فرمان بھی ہے. اپنے بیٹے امام حسن سے وصیت میں فرمایا یا بنیا اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، یعنی اپنے آپ کو اپنے درمیان اور دوسروں کے درمیان معیار اور کسوٹی بناؤ. معیار کسوٹی بناؤ. فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے پسند کرو. وَكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو دوسروں کے لیے پسند مت کرو. وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ أَن تُظْلَمْ، جس طرح تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ پر کوئی ظلم نہ کرے اسی طرح تو بھی دوسروں پر ظلم نہ کر. وَأَحْسِنْ كَمَا، یعنی وہ جو جملہ تھا ابھی آخری اس کی تفسیر ہے یہ، گویا اپنی وصیت میں فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَن يُحْسَنَ إِلَيْكَ، دوسروں کے ساتھ احسان کرو جس طرح تیری یہ خواہش ہے کہ لوگ تیرے ساتھ جو ہے نا وہ احسان کریں. وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمْ وَقُلْ مَا تَعْلَمْ، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے وہ بات مت کرو، وہی بات کرو جس کا تجھے علم اور یقین ہے. ایک اور فرمان نبی نے فرمایا اگر آپ کو ایک بات نہیں آتی نا تو القول لا یدری نصف العلم، لا علمی کا اظہار کرنا یہ آدھا علم کہلاتا ہے. لا علمی کا اظہار کرنا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا یہ آدھا علم کہلاتا ہے. وقل ما تعلم ولا تقل ما تحب ما لا تحب ان يقال لك، وہ بات کبھی نہ کرو کہ جو ہے نا تو نہیں چاہتا کہ وہ بات لوگ تیرے لیے کریں. یہ اس آخری جملے کی تشریح و تفسیر ہے جو آپ نے وصیت کی صورت میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.